عزیزان گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک میں جیسا کہ احادیث میں بتلایا گیا کہ نفل پڑھنے والے کو فرض کا ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک فرض پڑھنے والے کو 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 4 چیزوں کے بارے میں ترغیب دی کہ جس کو کثرت سے ہم کو کیا جانا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور بتلایا گیا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے تم رب کو راضی کر لو گے، خوش کر لو گے، 2 چیزوں کی کثرت کر کر، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے کوئی بھی بندہ مومن بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تو 2 چیزیں کیا ہے کہ جس کو وہ کر کر، جس کا ذکر کر کے وہ اللہ کو خوش کر لے گا، راضی کر لے گا۔ سب سے پہلی چیز وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا ہے۔ اور دوسری چیز بتلایا گیا کہ استغفار، یعنی کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یا بھی دوسرے الفاظ میں بھی جو وارد ہوا ہے وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ایسی ہے، بتلایا گیا کہ یہ 2 چیزوں کے ذریعے بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے۔ اور 2 چیزیں کیا ہے کہ جس سے کوئی بھی بندہ مومن بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز ہے جنت کی طلب، اور دوسری چیز ہے دوزخ سے چھٹکارا اور اس سے پناہ۔ تو اس کے لیے دعائے نبوی ہم کو بتلائی گئی کہ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، یعنی کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کی طلب کرتا ہوں، جنت کا میں سوال کرتا ہوں، اور دوزخ سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح تسبیح پڑھنے کی کوشش کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ جس کی فضیلت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت زیادہ یہ وزنی ہیں۔ اور اسی طرح لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کی بھی ہم کو کثرت کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو عزیزان محترم، بعض لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اپنے شیڈیول کو تبدیل کر لیا، اور زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں۔ لیکن بعض نوجوان، بوڑھے ہوں یا بڑے ہوں، عزیزان محترم، بعض وہ ہیں کہ جو بس جن کو موبائل فون استعمال کرنے کی عادت ہے، موبائل فون میں اسکرین کو اسکرولنگ کرتے ہوئے بس ان کا وقت 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بڑوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ عزیزان محترم، اس سے کچھ ہم کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ فون میں اسکرولنگ کرتے کرتے ہمارے سامنے بے حیائی والی چیزیں بھی آتی ہے، لغو و لعب والی بھی چیزیں آتی ہیں کہ جس کے دیکھنے اور سننے سے آدمی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، ہم کو کرنا چاہیے کہ فون میں اسکرین کو اسکرولنگ کرنے کے بجائے ہم کو تسبیح کی اسکرولنگ کرنا چاہیے۔ ہم کو قرآن کے اوراق اور دینی کتب کے اوراق کی ہم کو اسکرولنگ کرنی چاہیے، اس کی ورق گردانی کرنی چاہیے۔ وہاں فون کی اسکرولنگ آپ کریں گے تو پھر آپ کے نام اعمال میں گناہ بڑھتے چلے جائیں گے، بے حیائی کے فحش مناظر آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ادھر تسبیح کی اسکرولنگ کرتے رہیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے آخرت کا توشہ ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ تو زیادہ سے زیادہ اس کو کرنے کی کوشش ہم کو کرنا چاہیے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا